ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پہ نماز کو فرض کیا ہے، لیکن اکثر مسلمان بھائیوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ ایک پریکٹیکل لائیو کر کے بتانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، نماز میں کیا پڑھتے ہیں، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، قاعدے میں بیٹھنے کے بعد کون سی تسبیح اور کیا پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کلپ کے ذریعے ہم A to Z یعنی ہر جانکاری دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو وہ باوضو ہو جائے، یعنی وضو سے ہونے کے بعد وہ قبلہ کی طرف اپنے چہرے کو، اپنے فیس کو کر کے کھڑا ہو جائے۔ کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب نیت کس طرح کریں تو اگزامپل یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے فجر کی ہم 2 رکعت نماز فرض ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس کی نیت ہمیں اس طرح کرنی ہے۔ نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے زبان سے نہیں بھی کہا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا ظہر کی یا کوئی بھی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ زبان سے کہہ لینا یہ اور زیادہ افضل ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں نماز کیسے پڑھیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ اٹھانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انگوٹھا یہ کان کے لو سے چھو جانا چاہیے۔ یہ مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اکثر لوگ جب نیت باندھتے ہیں تو کچھ لوگوں کی انگلیاں ادھر ٹیڑھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی انگلیاں زیادہ سمٹی ہوتی ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے وہ آپ دیکھیے۔ آپ کی انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے اور آپ کی یہ ہتھیلی یہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ کا انگوٹھا یہ کان کے لو سے چھو جانا چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ کان کو چھونے کا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ایسے باندھنا ہے، بتائیے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ 3 انگلیاں آپ کے دوسرے ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہونی چاہیے۔ آپ کی چھوٹی انگلی اس جانب ہونی چاہیے، یہ انگوٹھا دوسرے جانب ہونا چاہیے، اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پکڑ کے اور ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو نیت کرنے کے بعد ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ اب ثنا کیسے پڑھتے ہیں وہ آپ بتائیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ یہ ثنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو تعوذ و تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تعوذ ہے۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ یہ سمجھیں، نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی جیسا کہ ابھی بتایا گیا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے۔ آپ پڑھ کے بتائیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورہ فاتحہ شریف ہے. سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو آپ کو آہستہ سے آمین کہنا ہے. سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی سورت پڑھنی ہے. سورت وہ پڑھیں جو آپ کو بہترین یاد ہو. اب آپ کوئی چھوٹی سورت پڑھ کے بتا دیں. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اب آپ کی قرأت مکمل ہو گئی. آپ نے ثنا پڑھ دیا، توضو تسمیہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ شریف پڑھ لی، سورت بھی ملا لی. اب آپ کی قرأت مکمل ہو گئی. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں جانا ہے. رکوع میں کیسے جائیں آپ بتائیں. اللہ اکبر. یہ رکوع میں جانے کا طریقہ ہوا. اب اس میں کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. وہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں تو ان کے یہ پیر آگے نکلے ہوتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. اگر بھائی آپ آگے آ جائیے اور زوم کر کے دکھائیے لوگوں. کچھ لوگوں کے یہ پیر آگے نکلے ہوتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے. آپ جب رکوع میں جائیں تو آپ کے یہ دونوں پنجے بالکل یہ پھیلے ہونے چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ آپ کو پکڑنا ہے. مضبوطی کے ساتھ یہ پھیلے ہو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. اب دوسرا، یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب رکوع میں جاتے ہیں کچھ لوگوں کے سر اٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی پیٹھ جھکے ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کی یہ پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے. آپ کا سر آپ کے پشت سے بالکل برابر ہونا چاہیے. یہ صحیح طریقہ ہے. کچھ لوگوں کے سر اوپر اٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے سر نیچے ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اس کے بعد رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے. وہ تسبیح کیا ہے وہ آپ بتائیں. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. یہ تسبیح مکمل ہو گئی. اب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. سمع الله لمن حمده. سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ کو ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے. سجدے میں کیسے جانا ہے بتائیے. اللہ اکبر. سجدے میں جانے کا یہ طریقہ ہو گیا. کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے یہ گھٹنے کو زمین پہ رکھیں. زمین پہ رکھنے کے بعد آپ اپنی ہتھیلی کو زمین پہ رکھیں. پہلے نمبر پہ آپ کو گھٹنے کو رکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کو ہاتھ کی ہتھیلی کو زمین پہ رکھنی ہے. تیسرے نمبر پہ آپ کو اپنی ناک زمین پہ رکھنی ہے اور پھر اپنی پیشانی کو آپ کو زمین میں رکھنی ہے. یہ سجدے کرنے کا طریقہ ہو گیا. دوسری غلطی لوگوں میں مشہور ہے، اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ یہ بہت پھیلے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے ہاتھ یہ بہت پھیلے ہوتے ہیں تو یہ بڑا طریقہ ہے. کچھ لوگوں کے ہاتھ بہت سمٹے ہوتے ہیں، آپس میں چپکے ہوتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے. نہ آپ کے ہاتھ بالکل چپکے ہوں نہ آپ کے ہاتھ زیادہ کھلے ہوں، بلکہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں.
ایک طریقہ ہے سجدے میں، اب دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ آئیے آپ ذرا پیروں کی جانکاری کرو۔ کچھ لوگوں کی غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کی یہ انگلیاں باہر نکلی ہوتی ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں پیروں کی انگلیاں یہ بالکل قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، یہ انگلیاں قبلہ کی طرف موڑی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ انگلیاں کھڑی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کر دیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دونوں پیر کے پانچوں پانچ انگلیوں کا زمین پہ لگنا یہ سنت ہے، 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے، 1 انگوٹھے کا لگنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ کے پیر اٹھ گئے سجدے کی حالت میں پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ آپ سجدے میں بہت سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، آپ سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى۔ اب یہ 3 تسبیح مکمل ہو گئی، اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ کیسے بیٹھے آپ بتائیے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ ہمارا پہلا سجدہ مکمل ہو گیا۔ کچھ لوگ سجدے سے جب اٹھتے ہیں تھوڑا اٹھیں گے پھر سجدے میں چلے جائیں گے، تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ سجدے سے آپ مکمل سیدھے طور پہ آپ جس طرح باپو بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح آپ کو بیٹھ جانا ہے، اور اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں 1 مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھنے کا ٹائم لگتا ہے، کم از کم اتنی دیر آپ کو، اس کو جلسہ بولتے ہیں، اس بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں، اتنی دیر بیٹھے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، وہ کیسے کریں آپ بتائیے؟ اللہ اکبر۔ اب دوسرے سجدے میں بھی کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنی ہے، وہ کیسے پڑھیں گے آپ بتائیے؟ سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى۔ اب یہ 3 تسبیح مکمل ہو گئی، اب آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہمارا ہم نے 1 رکعت مکمل کر لی ہے۔ اگر آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے، آپ کو اسی طرح دوسرا سجدہ ہو جائے، کھڑے ہو جائیں، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت ملائیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اب قاعدے میں ہماری پہلی رکعت مکمل ہوگی، اسی طرح دوسری رکعت پڑھنی ہے، تیسری رکعت پڑھنی ہے، چوتھی رکعت جتنی بھی پڑھنی ہو آپ اسی طرح پڑھیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ ثنا صرف اور صرف پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنی، تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، چوتھی میں ثنا نہیں پڑھنی، ثنا صرف پہلی رکعت میں پڑھنی ہے۔ اب ہم قاعدے میں بیٹھے ہیں، قاعدے میں کیا پڑھنا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو قاعدے میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو تشہد پڑھنی ہے، سب سے پہلے التحیات پڑھنی ہے، اور وہ کیسے پڑھنی ہے آپ بتائیے؟ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ ہے تشہد، اس کو التحیات بولتے ہیں۔ اور جو یہ نماز کی حالت میں انگلی اٹھائی جاتی ہے، یہ التحیات جب پڑھی جاتی ہے، تشہد پڑھی جاتی ہے، تو لفظ لا پہ جب پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھانی ہے اور اللہ پہ گرا دینی ہے۔ اب تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے، وہ کیسے پڑھنی ہے آپ بتائیے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کے بعد سب سے پہلے آپ کو تشہد پڑھنی ہے، التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔
درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنی ہے. اب دعائے معصورہ کیسے پڑھے آپ پڑھ کے بتائیے. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اب آپ کا قاعدہ مکمل ہو گیا. آپ نے تشہد بھی پڑھ لی, درود ابراہیمی بھی پڑھ لی, دعائے معصورہ بھی پڑھ لی. اب آپ کو سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے سب سے پہلے آپ کو داہنی طرف پھیرنا ہے. آپ پھر کے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ جب داہنی طرف سلام پھیرے تو آپ کی نگاہ, آپ کی نظر آپ کے اس کندھے پہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ پوری سب کو دیکھنا شروع کر دیں. آپ کی نظر آپ کے کندھے پہ ہونا چاہیے. پھر آپ بائیں طرف سلام پھیرے کیسے کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آپ کو بائیں طرف سلام پھیرنا ہے. جب بائیں طرف بھی سلام پھیرے تو بھی آپ کی نگاہ, آپ کی نظر آپ کے شولڈر پہ, آپ کے کندھے پہ ہونا چاہیے. یہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے. آپ حضرات اس کو دیکھ کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں, اور جو سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ باکس میں سوال بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جواب دے دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.